نے حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں تجاویز پر غور کیا۔ کچھ تجاویز صوبائی رابطے کے ذمہ داران حضرات نے بھی ارسال فرمائی تھی، ان کا بھی جائزہ لیا گیا اور کچھ چیزیں ان تجاویز کی بھی شامل کی ہیں۔ پھر حضرت صدر المدرسین دامت برکاتہم نے اس پر نظر ثانی و تصحیح فرمائی اور اب یہ اعلامیے کی شکل میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اعلامیہ نمائندہ اجلاس مدارس اسلامیہ اتر پردیش، زیر اہتمام رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند، منعقدہ 20 صفر المظفر 1444 مطابق 18 ستمبر 2022 یکشنبہ بمقام جامع رشید دارالعلوم دیوبند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم دیوبند کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا مدارس اسلامیہ اتر پردیش کا یہ نمائندہ اجلاس اس رنگا رنگ تہذیبوں والے ملک میں بسنے والے تمام برادران وطن کے سامنے اس حقیقت کا اظہار ضروری سمجھتا ہے کہ ہندوستان کے طول و عرض میں چلنے والے دینی مدارس اپنی تعلیمی و تربیتی اور ملکی و سماجی خدمات کی ایک روشن تاریخ رکھتے ہیں۔ یہ مدارس جن کا آغاز ملک پر انگریزوں کے تسلط کے بعد دارالعلوم دیوبند کے قیام سے ہوا تھا، ان کا مقصد مسلمانوں کے دینی ورثے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ وطن عزیز سے غیر ملکی تسلط کو ختم کرنا بھی تھا، اور انہوں نے ان دونوں مقاصد کو اعلیٰ معیار پر پورا کیا۔ ایک طرف ملک کی سب سے بڑی اقلیت کی تمام مذہبی ضروریات کا تکفل کیا، ان کو اچھا مسلمان اور اچھا انسان بنانے میں اعلیٰ کردار ادا کیا، اور اس طرح ملک کو نہایت ذمہ دار مزاج کے حامل شہری عطا کیا۔ دوسری طرف ملک کی آزادی کے ہر قسم کی قربانی دی اور علماء کی قیادت میں مسلمانوں کو تحریک آزادی میں برادران وطن کے دوش بدوش بلکہ ان سے آگے بڑھ کر قربانیاں دینے کے لیے تیار کیا، جس کی گواہی اس ملک کا چپا چپا دیتا ہے اور جس کو تمام انصاف پسند تاریخ داں تسلیم کرتے ہیں۔ پھر آزادی کے بعد بھی ان مدارس نے اپنا شاندار کردار جاری رکھا، ان سے ہمیشہ امن کی آواز بلند ہوئی۔ ملک کو اچھے شہری ملے، مفت تعلیم کے ذریعے ملک کی آبادی کے ایک نادار اور غریب حصے کو اپنی بساط بھر زندگی بہتر بنانے کا موقع ملا۔ مدارس کی تاریخ کا ایک روشن باب یہ بھی ہے کہ ان سے دہشت گردی کے خلاف آواز بلند ہوئی اور ان کے فرزندوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود حالات کو قابو میں رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مدارس کی محنت اور رہنمائی سے ہندوستانی مسلمانوں کی دنیا بھر میں نہایت صاف ستھری شبیہ قائم ہوئی۔ اس کا اعتراف اپنے ذمہ داران حکومت نے اور وزراء نے بھی کیا ہے۔ ان مدارس کے کردار کا ایک حسین پہلو یہ بھی ہے کہ ان کی کوئی سرگرمی خفیہ نہیں، مدرسوں کے اندر کسی کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، جس کی وجہ سے خفیہ محکمے اور تفتیشی ادارے بھی پوری طرح مطمئن رہتے ہیں اور ان میں کسی ملک دشمن سرگرمی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اپنے ملک اور اس کے نظام کے ساتھ مدارس کی وفاداری اور آئین و قانون کی پاسداری کی بھی
ایک تاریخ ہے، چنانچہ آج تک کوئی مدرسہ کسی ملک دشمن سرگرمی میں ملوث نہیں پایا گیا۔ اگر اتفاق سے کہیں بعض افراد پر الزام آیا تو اکثر و بیشتر وہ ثابت نہیں ہوا، اور اگر ہو بھی جائے تو اس کے لیے پورے مدرسے کو یا مدارس کے نظام کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے کہ مدارس کے امن پسند اور وطن دوست کردار کو سامنے رکھیں اور منفی باتوں سے متاثر نہ ہوں۔ یہ اجلاس میڈیا کے ذمہ داروں اور نمائندوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہے کہ مدارس کے تئیں مثبت رویہ اپنائیں اور مدارس کے وطن دوست پرامن کردار کو نمایاں کریں۔ اسی میں ملک کی بھلائی ہے اور ملک میں بسنے والے تمام اقوام کی۔ یہ اجلاس ملت اسلامیہ کے تمام طبقات سے اپیل کرتا ہے کہ ملت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے ان مدارس کی قدر و قیمت کو محسوس کریں اور ایسے کسی بھی قول و فعل سے اجتناب کریں جن سے مدارس کی حیثیت مجروح ہو یا ان کے بارے میں کوئی منفی تعصب پیدا ہو، بلکہ حد تک امکان ایسے اقدامات کریں جن سے مدارس کو تقویت اور استحکام حاصل ہو اور ملک میں بھائی چارہ اور پیار و محبت پیدا ہو۔ یہ اجلاس تمام مدارس اسلامیہ سے اپیل کرتا ہے کہ حکومت کی جانب سے ہونے والے حالیہ سروے کے عمل سے کسی خوف یا ذہنی انتشار کا شکار نہ ہو، نہ کسی جذباتیت کا مظاہرہ کریں، بلکہ اس کو ایک ضابطے کی کارروائی سمجھتے ہوئے تعاون کا طرز عمل اختیار کریں۔ اس سلسلے میں چند امور قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، سروے ٹیم کو صحیح اور واقعی معلومات فراہم کرائیں تاکہ کسی جانچ وغیرہ کے موقع پر دشواری نہ ہو۔ اگر ضابطے کے اعتبار سے انتظامات میں کوئی کچھ کمی ہو تو جلد ہی اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مالیات کا نظام چست درست رکھیں۔ کسی آڈیٹر کے ذریعے حسابات کی سالانہ جانچ کرا کر اس کی رپورٹ محفوظ رکھیں اور اس سلسلے میں کوئی خامی باقی نہ رہنے دیں۔ نمبر 3، مدرسے کی زمین جائیداد کے ملکیتی کاغذات کو درست رکھیں۔ مدرسے کو چلانے والی سوسائٹی یا ٹرسٹ اور مدرسے کی جائیداد کا رجسٹریشن قانونی تقاضوں کے مطابق کرا دیں۔ نمبر 4، مدرسے میں طلباء کے لیے صحت مند ماحول میں صاف ستھری رہائش اور کھانے پینے کا بندوبست رکھیں۔ غسل خانوں اور استنجا خانوں میں خاص طور پر صفائی کا اہتمام کریں۔